بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ بی بی شیریں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی کنیز ہے کہ جس طرح بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی کنیز بی بی فضہ ہے، اسی طرح بی بی زینب کی کنیز بی بی شیریں ہے۔ بی بی شیریں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کی کوئی مشکل حل نہ ہو رہی ہو تو وہ اپنے گھر میں فرش بچھا کر بی بی شیریں کا مسائل پڑھے تو اس کی مشکل حل ہو جائے گی۔ بی بی شیریں جب بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے قدموں کو دھوتی تھیں، پاؤں کو دھوتی تھیں، تو یہی دعا کرتی تھی کہ بی بی خدا مجھے بیٹی دے گا تو میں اسے آپ کی کنیزی میں دوں گی۔ پھر ایک دن بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ چونکہ شیریں میری کنیز ہے اور اس کی شادی ہمیں ہی کرنی ہے تو شیریں کے لیے کوئی رشتہ تلاش کرو۔ امام حسین علیہ السلام نے بی بی شیریں کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈا کہ جس کا نام عزیز اسقلانی تھا۔ اسقلان ایک شہر ہے جہاں کا رہنے والا وہ صحابی تھا، یعنی عزیز اسقلانی امام حسین علیہ السلام کے صحابی تھے۔ چنانچہ آپ سے بی بی شیریں کا رشتہ طے ہو گیا۔ جب آپ کی شادی ہوئی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی حق مہر نہیں تھا، اور ریاض القدس میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جہیز بہت دیا تھا کہ یہ ہمارے گھر کی کنیز ہے۔ جب بی بی شیریں کی رخصتی ہوئی تو رخصت ہوتے وقت بی بی شیریں نے امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ مولا، میں آپ سے 2 شرائط منظور کروانا چاہتی ہوں کہ آپ عزیز سے کہیں کہ وہ میری 2 شرطیں مان لے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب وہ شرائط پوچھیں تو بی بی شیریں نے کہا کہ عزیز سے کہیے کہ وہ سال میں 1 مرتبہ مجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے ضرور لایا کرے، اور دوسری شرط یہ کہ جب آپ شہزادے علی اکبر علیہ السلام کی شادی کریں گے تو ان کی بارات میرے گھر میں ٹھہرے گی، یہ میری خواہش ہے۔ امام حسین نے منظور کر لی اور شیریں رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئیں۔ بی بی شیریں سال میں 1 مرتبہ ضرور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے آتی تھیں۔ جب بی بی شیریں تیسرے سال آئیں تو امام حسین علیہ السلام نے بی بی شیریں کو کہا کہ اگلے سال میں علی اکبر کی شادی کروں گا اور بارات تمہارے گھر میں آئے گی۔ بی بی شیریں بہت خوش ہوئیں اور جب اپنے گھر گئیں تو جا کر اپنے کمروں کو اچھی طرح سجایا۔ اپنے کمرے میں تخت بچھوائے کہ یہاں پر میرے حسین کی شہزادیاں بیٹھیں گی۔ اسی خوشی میں 1 سال گزر گیا کہ ایک روز آیا 15 ربیع الاول کو بی بی شیریں اپنے گھر کی چھت پر تلاوت کر رہی تھی کہ ان کا شوہر عزیز اسقلانی آیا اور کہا کہ شیریں، نیچے بازار میں ایک قافلہ آیا ہوا ہے جو کہ عجیب طرح کا ہے کہ لوگ انہیں باغی کہہ رہے ہیں مگر وہ لگتے نہیں ہیں۔ ان میں ایک بچی بھی ہے جو 4 سال کی ہے اور 24 سال کا ضعیف بھی ہے۔ بی بی شیریں نے کہا کہ چلو عزیز، میں بھی اس قافلے سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو عزیز اسقلانی نے کہا کہ شیریں، ان میں کچھ مستورات ہیں جن کے پاس چادریں نہیں ہیں، تم ایسا کرو کچھ چادریں لے لو اور کچھ کوزے پانی کے لے لو کہ ان کے ساتھ جو بچے ہیں
لگتا ہے کہ بہت پیاسے ہیں۔ بی بی شیریں نے چند چادریں لیں اور چند پانی کے کوزے لیے اور بازار میں آ گئیں۔ جب بازار میں بی بی شیریں نے اس قافلے کو دیکھا کہ وہاں کچھ نیزوں پر سر بھی تھے تو بی بی شیریں کا دل گھبرا گیا۔ وہاں سے وہ بی بی فضہ کے پاس آئیں اور آ کر پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ بی بی فضہ نے جواب دیا کہ ہم مدینے سے آئے ہیں۔ بی بی شیریں نے پوچھا کہ مدینے میں کون سے محلے سے آئے ہو؟ تو بی بی فضہ نے جواب دیا کہ ہم محلے بنی ہاشم سے ہیں۔ پھر بی بی شیریں نے کہا کہ میں اسی محلے کی کنیز بھی رہی ہوں، تم کہاں سے آئے ہو؟ پھر بی بی فضہ نے پوچھا کہ تم کہاں کی کنیز ہو؟ تو بی بی شیریں نے کہا کہ میں ان کے گھر کی کنیز ہوں کہ جہاں فرشتے نوکری کرتے ہیں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کی کنیز ہوں۔ جب بی بی فضہ نے یہ جواب سنا تو آپ نے فرمایا کہ کیا ان کی مستورات کو اگر دیکھو گی تو پہچان جاؤ گی؟ تو بی بی شیریں نے کہا کہ ہاں، میں تو حسین کی بہن کی کنیز ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ بی بی فضہ کے ساتھ کھڑی ہوئی بی بی زینب بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ پھر بی بی شیریں نے پانی کا ایک کوزہ لیا کہ اس بی بی کو ہوش دلاؤں۔ جب چہرے سے بال ہٹائے تو بی بی شیریں حیران ہو گئیں اور رو کر کہا کہ بی بی زینب، آپ یہاں کیسے؟ اور عباس کہاں ہے؟ آپ کے بھائی کہاں ہیں؟ پھر بی بی فضہ نے بتایا کہ سب جوان مارے گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بی بی شیریں نے یزید سے اجازت لے کر ایک دن کے لیے امام حسین کے سر اور ان کی مستورات کو اپنے گھر لے کر گئیں۔